السلام علیکم۔ وادی میں کہرام۔ وادی میں دو گھوڑوں والی ایک رت بل کھاتی پہاڑی پگڈنڈی پر دو رویہ بڑے پتھروں سے ٹکراتی بے تحاشا چلی آ رہی تھی۔ اس کے گھوڑے بلک کر بدحواس ہو کر بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی لگامیں بھی تڑوا چکے تھے جو سوار کے ہاتھ میں موجود تھی، اور ان گھوڑوں پر ببر شیر کے جوڑے نے حملہ کر دیا تھا۔ شیروں کی دھاڑ، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور رت کے بھاری پیروں کی گڑگڑاہٹ سے وادی میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ شیروں کی دھاڑ سے یہاں آباد چرندے اور پرندے تک خوف زدہ ہو کر ٹولیوں کی صورت بھاگے پھر رہے تھے۔ رتھ پر سوار کے جسم پر سنہری ذرہ بکھر چمک رہی تھی، لیکن لگتا تھا اس کا بھالا وغیرہ شیروں کی مداخلت سے کہیں گر چکا تھا۔ گھوڑوں کی لائیں ٹوٹ چکی تھیں، لیکن گھوڑے شیروں سے بچنے کے لیے اس قدر رفتاری سے بدحواس بھاگ رہے تھے کہ سوار کو اپنی جان بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ شیروں کی جوڑی مسلسل تعاقب میں تھی، اس سے پہلے کہ اس ہنگامہ سے طارق کا گھوڑا بھی رک جائے جس پر فلورینڈا بیٹھی ہوئی تھی۔ طارق نے اسے پکڑ لیا۔ دونوں نے گھبرا کر سامنے دیکھا، جہاں رتھ ایک پتھر سے ٹکرا کر الٹ گئی تھی اور اس کا سوار ایک طرف زمین پر پڑا، جبکہ دونوں گھوڑوں پر شیروں کی جوڑی نے اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ فلورینڈا نے پیچ کے ساتھ کہا، انی خدایا، یہ تو شاہی رتھ ہے! کاؤنٹ جولین والٹی سپتا کی رتھ! سپاہی، خدا کے لیے اس سوار کی مدد کرو، ورنہ گھوڑوں کے بعد شیر اس پر حملہ کر دیں گے۔ طارق نے جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا ہے، گو کہ والٹی سپکتا مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ مصیبت میں خواہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ طارق نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں اپنا خنجر تھام لیا، اور پھر اس نے شیروں کی طرف دوڑ لگا دی۔ سب سے پہلے اس نے سوار کو جا کر دیکھا اور پہچان لیا، یہ واقعی والی سپتا کا کاؤنٹ جولین ہی تھا، جس سے 2 دفعہ وہ شکست کھا چکے تھے۔ کاؤنٹ ہوش میں تھا اور زخمی تھا، اس نے بھی طارق بن زیاد کو پہچان لیا تھا۔ طارق نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، کاؤنٹ جولین، آپ زخمی ہیں، وہ سامنے تمہاری ایک کنیز میرے گھوڑوں پر موجود ہے، تم وہاں پہنچ جاؤ، ان شیروں سے میں نمٹ لوں گا۔ 2 شیروں سے تم تنہا مقابلہ کرو گے؟ کیوں میرے لیے خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ کاؤنٹ جولین نے کہا، تمہارے لیے نہیں، اپنی روایت اور اپنے مذہبی اخلاق کے لیے۔ وقت کم ہے، جلدی سے چلے جاؤ۔ طارق نے کہا تو کاؤنٹ نے احسان مندی کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہاں سے سامنے گھوڑوں کی طرف چل دیا، کیونکہ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی بیٹی شہزادی فلورینڈا کو زندہ دیکھ لیا تھا، جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا۔ طارق کو سامنے دیکھ کر وقتی طور پر شیروں نے، جن میں ایک مادہ اور دوسرا نر تھا، اس نے نپٹنے کو تیار ہو گئے تھے۔ فلورینڈا نے باپ کو دیکھا تو بھاگ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ باپ نے بھی اسے سینے سے لگا لیا۔ کچھ کہنے سننے کا وقت ہی نہیں تھا، ان سے تھوڑے فاصلے پر زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ شیر نے دھاڑتے ہوئے طارق پر چھلانگ لگائی۔ طارق جلدی سے زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے پھرتی سے تلوار کی نوک اوپر کو اٹھا دی۔ جوں ہی شیر اس کے اوپر سے گزر رہا تھا، اس نے تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتار دی، اور شیر اپنے ہی زور میں آنتیں باہر گر پڑیں اور وہ تڑپنے لگا۔ اپنے نر کو دم توڑتے دیکھ کر شیرنی انتقام پر اتر آئی۔ اس نے زوردار پنجے کا وار طارق کے سر پر کیا، اور اگر طارق بروقت بیٹھ نہ جاتا تو سرتن سے جدا ہو کر دور جا گرتا۔ شیرنی کا وار خالی گیا تو وہ اور غضبناک ہو گئی، اور اس نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے طارق کو کئی زخم لگے۔ اس دوران میں فلورینڈا باپ کو سب کچھ بتا چکی تھی اور اس وقت بے حد پریشان ہو کر رونے لگی تھی۔ باپ نے کہا، بیٹی، کاش اس وقت میری حالت اس قابل ہوتی تو میں اس بہادر آدمی کی ہر ممکن مدد کرتا جس نے میری موت کو گلے لگا دیا ہے۔ دوسری طرف طارق کے جسم پر کئی ایک زخم شیرنی لگا چکی تھی اور اب فیصلہ کن حملے کے لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ جوں ہی شیرنی حملہ کرنا چاہا، طارق نے اپنا خنجر تاک کر پوری طاقت سے اس کی طرف پھینکا، جو سیدھا جا کر اس کی دائیں آنکھ کے ڈیلے میں اتر گیا اور اس کی آنکھ اندھی ہو گئی۔ خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ شیرنی اس غیر متوقع حملے سے بوکھلا گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ حملہ کرے، طارق نے اسے مہلت ہی نہ دی اور پھرتی سے اپنی تلوار آگے بڑھ کر اس کے سینے میں دستے تک اتار دی۔ شیرنی پوری طاقت سے دھاڑی اور پھر زمین پر تڑپتے ہوئے ٹھنڈی ہو گئی۔ کاؤنٹ جولین اور فلورینڈا نے جلدی سے بھاگ کر طارق کو تھام لیا، جس کے جسم پر کئی زخم لگے تھے اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ کاؤنٹ جولین نے کہا، طارق بن زیاد، تم میرے دشمن نہیں، محسن ہو۔ پہلے تم نے میری بیٹی فلورینڈا کی جان بچائی اور اب میری جان بچا کر مجھ پر وہ احسان کیا جس کا بدلہ
دینا ناممکن ہے۔ آج کے بعد تم میرے دشمن نہیں دوست ہو، تم نے تلوار کے زور سے نہیں اپنے اخلاق اور کردار سے ہمیں جیت لیا ہے۔ سچ کی قسم ہم فاتح ہوتے ہوئے بھی اپنی ریاست کا تاج و تخت تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ تم چاہو تو حاکم تنجا کی بجائے حاکم سکتہ بھی بن سکتے ہو۔ طارق نے جواب دیا، کاؤنٹ جولین، ہم دشمن کو پہلے انسان اور بعد میں دشمن سمجھتے ہیں۔ ہم دشمن کو اس لیے زندہ رکھتے ہیں کہ اگر دشمن نہ رہا تو دو ہاتھ کرنے کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ تمہارا شکریہ، ہم بھیک میں تم سے سبتا نہیں بزور تلوار ہی حاصل کریں گے۔ بھید کھل چکا تھا۔ طارق کو معلوم ہو چکا تھا کہ اپنے آپ کو کنیز ظاہر کرنے والی خود شہزادی فلورینڈا ہے، اور فلورینڈا کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اپنے آپ کو سپاہی کہنے والا حاکم تنجا طارق بن زیاد ہے۔ کاؤنٹ نے کہا، آپ زخمی ہیں اور میرے علاقے میں کیا مجھے چند روز بھی مہمان نوازی کا شرف نہ بخشیں گے کہ ہم ان زخموں کا علاج کروا سکیں جو ہماری وجہ سے سردار کے جسم پر آئے ہیں؟ طارق نے مسکرا کر جواب دیا، شکریہ کاؤنٹ، ہم سپاہی ہیں اور بخدا جسم پر لگے زخموں کو نعمتوں سے کم نہیں سمجھتے۔ یہ راہ و رسم شاہ بازی ہمیں ورثے میں نہیں ملی ہے، یہ تو لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ اس کے بعد وہ زکند لگا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور مسکرا کر شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا خدا حافظ چاند۔ اس کے بعد اس نے کاؤنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا دوست، اب میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ دونوں باپ اور بیٹی اس فولاد کے بنے ہوئے سپاہی کو دیکھ رہے تھے جس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بڑی شان بے نیازی سے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ کیے چلا جا رہا تھا۔ ہے نا ہیرو ٹائپ۔ اندلس پر مسلمانوں کے ابتدائی حملے۔ اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں کا پہلا حملہ حضرت عثمان کے عہد حکومت 68 کو ہوا۔ حضرت عثمان نے عبداللہ بن نافع کو لکھ بھیجا، اچانک سے آیا تو پڑھ نہیں سکی۔ قسطنطنیہ اندلس کی راہ سے آسانی سے فتح ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ فتح کرنے والوں کے لیے جو بشارت دی تھی، تم لوگ اس سعادت کو حاصل کر کے یہ اجر پا سکتے ہو۔ لہٰذا اور بار خلافت کے حکم پر عبداللہ بن نافع بحری راستے سے اندلس پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے ہمراہ بہادر مسلمان بربری جانثاروں کا لشکر تھا جنہوں نے ساحل پر اترتے ہی اپنا خارا شگاف تلواروں سے دشمن کے دانت کھٹے کر کے اس کے بعد شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو افریقہ کے بربریوں سے ہر قسم کی مدد ملتی رہی۔ اندلس پر مسلمانوں کا دوسرا حملہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں اس وقت کیا گیا جب معاویہ بن ختیجہ افریقہ کے حاکم تھے۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع کو یزید بن معاویہ نے افریقہ کی ولایت پر دوبارہ بھیجا۔ نافع یورش کرتے ہوئے طنجہ تک جا پہنچے۔ اس علاقے کا عیسائی فرمانروا کاؤنٹ جولین نے عقبہ بن نافع کی اطاعت قبول کر لی۔ اندلس پر اس قسم کے حملے محض اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیے گئے تھے۔ ان حملوں سے نہ تو کشور کشائی مقصود تھی اور نہ ہی مال غنیمت درکار تھا، اس لیے اس علاقے میں مسلمانوں کا پائیدار اثر قائم نہ رہ سکا۔ اس لیے اندلس پر حقیقی اسلامی حملہ اس فوج کشی کو قرار دیا جا سکتا ہے جو اس علاقے کی فتح کی نیت سے کیے گئے، اور یہ حملے مشہور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں طارق بن زیاد کی سرکردگی میں کیے گئے، اور مسلمانوں نے اندلس کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اندلس پر حملے کے اسباب۔ اندلس پر یوں تو گات خاندان کے فرمانرواؤں کی حکومت تھی، لیکن در پردہ اقتدار پادریوں کے ہاتھ میں ہی تھا جو مذہب کے نام پر عوامی طاقت کے بادشاہوں کے سر پر تلوار بند کر لٹک رہے تھے۔ خاندان گات کے بادشاہ ویزا نے پادریوں کے اقتدار کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوا اور پادریوں نے اس کے خلاف بغاوت کروا کے اسے تخت سے معزول کروا دیا اور اس کے خاندان کے جائز حقداروں کی موجودگی میں ایک جرنیل راڈر کو شاہی تخت پر بٹھا کر اس کی سرپرستی کرنی شروع کر دی۔ گو کہ راڈر کا تعلق گات خاندان سے نہیں تھا، لیکن حکومت وہ گات خاندان کے نام پر ہی کر رہا تھا اور اس طرح وہ تاج و تخت کا غاصب تھا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے تخت نشین ہوتے ہی امرا اور حکام کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے ایک دستور بنایا جس کے تحت امرا اور حکام کے لڑکے اور لڑکیوں کو شاہی سرپرستی میں لے لیا جاتا تاکہ ان کی بہتر تربیت ہو سکے، حالانکہ وہ پرامال کی حیثیت سے شاہی سرپرستی میں موجود رہتے اور اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگا کر کوئی بھی حاکم بغاوت کا خطرہ مول لینے کو تیار نہ ہوتا۔ اس قانون کے تحت راڈر نے یونانی امیر کاؤنٹ جولین والیہ سبتا کی حسین و جمیل لڑکی فلورینڈا کی بھی سرپرستی میں لے لیا۔ جوں ہی فلورینڈا سرا میں داخل ہوئی، اس کے حسن کا چرچا سارے ملک میں پھیل گیا۔ شاہی ملازمین کے علاوہ رعایا اور
ملک کے کونے کونے میں شاعر اور داستان گو لوگوں نے اس کے حسن کی داستانیں اور اس طرح پھیلا دی کہ ہر فرد اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ جب شہنشاہ راڈرک تک یہ خبر پہنچی تو اس نے فوراً فلورینڈا کو اپنی خلوت میں طلب کر لیا۔ پھول کی طرح شگفتہ اور معصوم شہزادی راڈرک کے سامنے پہنچی تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر بے تاب ہو گیا اور کاؤنٹ جولین کی حیثیت اور رتبے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے فلورینڈا کی عزت لوٹ لی۔ اللہ، پھر اسے اپنے حرم کی زینت بنا لیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہوئی کاؤنٹ جولین تک جا پہنچی، لیکن وہ شہنشاہ کے اقتدار سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس حادثے سے اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس نے بیوی کی بیماری کا بہانہ بنا کر فلورینڈا کو واپس لانا چاہا، لیکن راڈرک نے انکار کر دیا۔ اس دور میں اندلس کی سرحدوں میں مملکہ شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور موسیٰ بن نصیر یہاں کے والی تھے۔ کاؤنٹ جولین کی دوستی طارق بن زیاد کے ساتھ تھی جو والی طنجہ تھا۔ کاؤنٹ نے جا کر اپنی تباہی کی داستان اسے سنائی اور اسے اندلس پر حملے کی دعوت دیتے ہوئے اسے تعاون کا یقین دلایا۔ اس سے قبل موسیٰ بن نصیر سبتہ پر 2 مرتبہ حملہ کر چکے تھے، لیکن کاؤنٹ جولین نے مداخلت کر کے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ لہٰذا طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر اور کاؤنٹ جولین کی ملاقات کروانے کا فرض ادا کرتے ہوئے اس کی بھرپور سفارش کی۔ چنانچہ جب کاؤنٹ جولین نے براہ راست اپنی ذات کا یقین دلاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سبتہ آنے کی دعوت دی تو موسیٰ نے اس واقعے کو غنیمت جانا اور وہ خود کیروان سے سبتہ آ گیا۔ کاؤنٹ نے اس کا استقبال بڑی شان و شوکت کے ساتھ کیا اور اسے اندلس پر حملہ کرنے کی دعوت دیتے ہوئے اپنی امداد کا یقین بھی دلایا اور وہاں کی شادابی اور فصلوں کی بہتات کا ذکر بھی کیا۔ کاؤنٹ نے یہاں کے باشندوں کے اختلاف، یہاں کے سیاسی حالات اور غیر شاہی خاندان کے راڈرک کے برسر اقتدار آ جانے کی کہانی سنائی اور مہم آرائی میں معاونت کا یقین بھی دلایا۔ موسیٰ بن نصیر بڑے عاقل، دانشمند اور رموز حکومت سے باخبر انسان تھے، لہٰذا انہوں نے تمام حالات سن لینے کے بعد یقین کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی سیاسی یا جنگی چال نہ ہو، کاؤنٹ کو آزمایا اور اسے کہا اگر تم اس سلسلے میں مخلص ہو تو پہلے تم حکومت اندلس پر حملہ کرو تاکہ تمہارے اور حکومت اندلس کے تعلق کھلے عام کشیدہ ہو جائیں۔ کاؤنٹ نے جواب دیا میں تیار ہوں، لیکن اتنی بڑی طاقت سے نچا آزمائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا اس کی فکر مت کرو، تمام اسلامی لشکر تمہاری پشت پناہی کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ لہٰذا کاؤنٹ جولین نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی فوج کے ایک حصے کو جہازوں کے ذریعے اندلس کی ساحلی جزیرے خضرہ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کر کے واپس لوٹ آئی۔ اب موسیٰ کو کاؤنٹ کی سچائی کا یقین آ چکا تھا، لہٰذا اس نے اندلس پر فوج کشی کے لیے خلیفہ وقت سے اجازت طلب کی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو لکھا مسلمانوں کو ایسے بحر زخار کی ہلاکت آفرینیوں میں نہ ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ جواب میں موسیٰ نے تحریر کیا اندلس کا ساحل سامنے نظر آتا ہے، فوج کی بردباری کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں کے اندرونی خلفشار کو تفصیل سے تحریر کر کے تیز رفتار قاصد کے ہاتھ دارالخلافہ روانہ کیا، جس کے جواب میں موسیٰ کو اجازت مل گئی۔